نوشاد صاحب، سپریم جوڈیشل کونسل میں جاری ہے پاکستان تحریک انصاف، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ایڈ ہاک ججز آئے ہیں ہم ان کے خلاف بھی جا رہے ہیں. تو ریاست میں چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی جب آپ اسے ٹھیک کرنے کی طرف ہی نہیں بڑھ رہے؟ ہم تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام ختم ہونا چاہیے تاکہ معیشت ٹھیک ہو سکے، ملکی معاملات آگے بڑھ سکیں، لیکن یہاں پہ پھر دوبارہ سے وہ بات کی جا رہی ہے. بانی تحریک انصاف کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل ہو جائیں اور سیاست سے دور ہو جائیں، ہمیں موقع پھر دوبارہ سے دیا جائے، ری الیکشن کروائے جائیں. دوسری طرف جو جماعت اسلامی کا دھرنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ آپ بے شک مذاکرات کے فیز میں آ چکے ہوئے ہیں لیکن بجلی کی قیمتیں کم کر دیں، لیکن حکومت آج کہہ رہی ہے کہ بجلی کی قیمتیں کم نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمارے معاہدے آئی پی پیز کے ساتھ یہی ہوئے ہیں. دیکھیے، جہاں تک سپریم جوڈیشل کونسل کا معاملہ ہے، یقیناً پاکستان تحریک انصاف کا یہ حق ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے اور یہ استدعا کرے کہ جی انہیں کوئی الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر یا اس کے ممبران سے کوئی پرابلم ہے ان کی، لیکن یہ اسے وہاں ثابت کرنا ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ دیکھیے، جب پاکستان تحریک انصاف سے جو انتخابی نشان واپس لیا گیا تھا تو میرا بھی خیال تھا کہ نہ لیا جاتا تو بہتر تھا، لیکن جب وہ لے لیا گیا تھا تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ چیف جو الیکشن کمیشن نے اس کی تعریف کی تھی، آئین اور قانون کے مطابق تو وہی تعریف تھی. اس وقت تک کی بات کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو کلیریفائی اس لیے کر رہا ہوں. اس وقت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ میرے پہ یہ آرگیومنٹ کریں کہ جی سپریم کورٹ نے تو اب یہ کہا. میں آپ اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اس وقت تک تو آئین اور قانون کے مطابق یہی تشریح تھی کہ اگر وہ نہیں ہے تو اس کو انتخابی نشان نہیں ملے گا تو وہ آزاد ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب پاکستان تحریک انصاف نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر لیا، نہ پارلیمان میں اپنی پارٹی کلیم کی. بالکل ایسے یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا اپنا فرض تھا. ٹھیک ہے. اس کا ہنٹ بھی دیا گیا تھا اس ٹائم کے دوران، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے نہیں کیا، نہ ہی اس تعریف کو کلیئر کرنے کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا. دوسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قانون، آئین اور قانون کے مطابق جب آپ کی جو اقلیتی نشستیں ہیں یا خواتین کی مخصوص نشستوں کو خالی نہیں رکھا جا سکتا. الٹیمیٹلی اگر وہ ایک جماعت کو نہیں ملیں گی تو وہ باقیوں پر ڈیوائیڈ ہو جائیں گی. یہ آئین اور قانون یہی کہتا ہے. اب معاملہ یہ ہے، اب یہ جو نیا فیصلہ آیا سنی اتحاد کونسل کا، اس میں سپریم کورٹ کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے جو بھی کہا ہے اس کی ذمہ داری انہوں نے اگر الیکشن کمیشن پر عائد کی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے اوپر اس وقت جب اس نے یہ فیصلہ کیا تھا اس وقت یہ تشریح موجود نہیں تھی. اب سپریم کورٹ نے یہ تشریح کی ہے. اب اس بحاف پہ یہ کہنا کہ جی وہ جو کچھ بھی کرے گا یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں آپ کو ثابت کرنا ہے، پلس جتنے بھی انتخابات سے متعلق جو بھی آرگیومنٹ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کرے گی اور اس کا فیصلہ جو بھی آئے گا وہ سامنے آ جائے گا. اب آ جاتے ہیں یہاں پر جو جماعت اسلامی کا دھرنا ہے، انہوں نے مطالبات کیے ہیں. بڑے اچھے مطالبات ہیں، مجھے بھی پسند ہیں، آپ کو بھی پسند ہے، سب کو پسند ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ہم جن حالات سے، معاشی حالات سے گزر رہے ہیں، وہاں پر یہ چیزیں شاید جو ہے نا یہ شاید ممکن نہیں ہو پائے گا. میرا نہیں خیال کہ ایسا ممکن ہے کہ آپ کہیں گے جی 50% ٹیکس کم کر دو. اچھا پھر کام ہی کرنا تو لگایا کیوں تھا؟ تو سبسڈیز کم ہو سکتی ہیں. جو 50% ٹیکس کم کرنا ہے وہ آئی ایم ایف کے معاملات ہیں، وہ ہمیں سب کو پتہ ہیں. اس کے اندر کوئی وہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو کوئی جو ہے وہ شوقیہ ٹیکس عائد کر دیا گیا. ایک بات. دوسری بات یہ، آپ فرض کریں یہ کہہ لیتے ہیں کہ جناب آئی پی پی سے معاہدے جو ہیں وہ ان کو ریویو کر لیا جائے. بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ جو گوہر اعجاز صاحب نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ان جو معاہدے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے یا ان کو وہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ ان کا فورنزک آڈٹ کرایا جائے، جو میں نے پہلے دن بات کہی تھی کہ یہ فورنزک آڈٹ کرائے. اگر اس میں کوئی انوملی ملتی ہے تو پھر شاید یہ ممکن ہے، کیونکہ جب آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آپ اس طرح کے کسی ایڈونچر میں نہیں جا سکتے جیسے ہم ریکوٹیک میں جا چکے پہلے ہم یہ کر کے بھگت چکے ہیں. سو ہمیں اس معاملے پہ محتاط رہنا ہے. اور وہ صرف اس کے اوپر کہ میری خواہش ہے کہ آپ سارے ختم کر دیں. میری تو خواہش ہے کہ ان سے پچھلے پیسے بھی ریکور کرائیں. یہ خواہش ہے، لیکن خواہش جو ہے اس سے نہ ریاستیں چلتی ہیں نہ حکومتیں چلتی ہیں. حکومت اور ریاست کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اور جب آپ یہ جو ایک بڑا فرق بھی ہم بات کرتے ہیں کہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کچھ کہتے ہیں اپوزیشن میں، کیونکہ حکومت کے ساتھ آپ پہ کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں جس کو چلانا، جس کو جو آپ 25 کروڑ عوام کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ آپ کو فلفل کرنی ہے. اس کو کرتے ہوئے آپ کو چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ چوہدری صاحب تو ضرور کہہ رہے ہیں کہ وہ دھرنا، اب اچھی بات ہے دھرنا دینا چاہیے. میں دھرنا سیاست کے خلاف ہوں، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ عوامی معاملہ ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. یہ میری خواہش ضرور ہے. ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. ابھی جو معاملہ ہے کہ حکومت نے تو اب ان کو جماعت اسلامی کو پھنسا لیا کہ جناب آئیں اپنے ٹیکنیکل جو آپ کے پاس معیشت دان ہیں، جو ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہیں، ان کو لے کے آگے بیٹھ جائیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمیں بتائیں حل کیا ہے. اگر تو آپ حل تجویز کرتے ہیں تو ہم وہ مان لیتے ہیں. اگر کوئی حل موجود ہے
تو اگر تو واقعتاً جماعت اسلامی کوئی حل دینے کی پوزیشن میں ہوئی تو پھر تو شاید یہ معاملات چیزیں اس طرف شاید وہ لگ جائیں بہتری گے کی طرف جا سکتی ہیں. ہاں اگر فرض کیجئے یہ نہیں ہوتا اور مذاکرات میں ڈیڈ لاک آتا ہے تو پھر وہ الٹیمیٹلی یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کس یہ جو بھی آپ نے کس نیت سے کیا ہے, کیا جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ ان کو جو آرگیومنٹ یا موقف حکومت کی طرف سے آیا ہے وہ درست ہے یا غلط ہے, پھر یہ معاملہ آگے طے ہوگا. ٹھیک ہو گیا. کے پی کے کا مجھے نہیں پتا کون سا وہاں پہ اس وقت پروٹیسٹ ہو رہا ہے, بلوچستان والا جو پروٹیسٹ ہے یقیناً وہ پارا چنار کے وہاں پہ بڑی خوفناک 2 قبیلوں میں لڑائی بھی ہے, 30 سے زیادہ لوگ وہاں مارے جا چکے ہیں. اور طرح کا معاملہ. اب جو بلوچستان والا معاملہ ایک بات درست ہے, دیکھیں یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے, یہ جماعت اسلامی جب آئی تھی دھرنا دینے کے لیے تو وہاں بات چیت ہوئی, انہوں نے ڈی چوک نہیں گئے, وہ لیاقت باغ بیٹھ گئے, آپ نے چونکہ انگیج کیا تھا اس لیے آپ ایک کنیکشن, وہاں بلوچستان کے اندر بھی انگیج کیا جانا چاہیے تھا, وقت سے پہلے انگیج کیا جانا چاہیے.